جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مستدرک حاکم کی حدیث میں فرمایا ہے علیکم بقیام اللیل، راتوں کو اٹھا کرو، قیام اللیل کرو، فإنہ داب الصالحین قبلکم، یہ تم سے پہلے تمام بزرگوں کا طریقہ ہے، ومرضات الی ربکم، تمہارا رب خوش ہوتا ہے اس سے، ومسحات للشیطان، اور شیطان کو بڑی تکلیف ہوتی ہے۔ تو پتہ نہیں کوئی اٹھے گا کوئی نہیں اٹھے گا، تو 12 رکعت تہجد اور 8 رکعت قیام اللیل ملا کر تراویح کی نماز بنی ہے۔ اس لیے مولانا انور شاہ سے فیض الباری میں لکھتے ہیں کہ رمضان میں قیام اللیل و تہجد کی ضرورت نہیں ہے، بس تراویح کی نماز مکمل، اس کے بعد وتر، فل سٹاپ، سارا نظام رک گیا۔ اب یہ علم والے اور عقل والے جانتے ہیں، جو علم و عقل سے محروم ہے وہ اور باتیں کرتے ہیں، وہ کرتے رہے۔ بیش بہا ہیرے اور جواہرات تو 1000 میں ایک آدمی ہوتا ہے، وہ سمجھتا ہے، اور لوگ تو ایسے ہی دیکھ کے خوش ہوتے ہیں۔ یہ پوری وہ نماز تھی رات کی، قیام اللیل 8 رکعت اور تہجد کی 12 ملا کر کے سب کو پڑھوا دیا ہے کہ آج رمضان ہے، کوئی محروم نہ ہو جائے، وہ اجازت دے دی کہ چلو شروع میں ہی پڑھ لو۔ راتوں کو اٹھ کر کے دعائیں مانگے، قضائیں پڑھ لے، اور اگر واقعی اٹھنے کا عزم ہے تو وتر بھی چھوڑ سکتی، اجازت آئی ہے، لیکن وتروں کے بعد کوئی نفل نماز پسندیدہ نہیں ہے۔ فرمایا ہے کہ وتر کو بالکل رات کی آخری نماز بناؤ، اور یہ مضبوط مسئلہ ہے، بالکل اس میں کوئی کمزوری نہیں ہے، لیکن لوگوں کی وجہ سے کمزور ہو چکا ہے۔ بعض مسائل ایسے ہیں جو اہل علموں کے ہاتھ مسکین ہو چکے ہیں، جیسے مسجد میں گمشدگی کا اعلان، مسجد سے ریڈیو پاکستان بنایا ہے، فلاں گم ہوا، فلاں گم ہوا، یہ چیز گم ہوئی، یہ گم ہوئی، اور پیغمبر فرماتے جو مسجد میں گمشدگی کا اعلان کر دے اس کو کہو کہ یہ چیز تمہیں کبھی نصیب نہ ہو جائے، تم نے اللہ کے گھر کی توہین کی۔ مسلم، ترمذی، ابو داؤد سب بری پڑی، اعلان ہو رہا ہے، منع کرنے والا کوئی نہیں، جو منع کرے گا وہ عجیب نظروں سے دیکھا جائے گا۔ جیسے جنازہ فی المسجد امام ابو حنیفہ کا پکا مذہب ہے ائمہ میں سے، اور آفرین اس مرد میدان پر جس نے پوری دنیا کے باطل کا مقابلہ کیا ہے لیکن حق دین پر ڈٹے رہے۔ مسجد میں جنازہ نہیں ہوگا مسجد میں جنازہ۔ اور صحیح حدیث ابو داؤد کتاب الجنائز کی امام ابو حنیفہ کے حق میں جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من صلی علی المیت فی المسجد فلا شیء لہ، جس نے مسجد میں جنازہ پڑھا کچھ بھی نہیں ملے گا۔ دیکھیے ابو داؤد کتاب الجنائز میں کوئی ماں کا بیٹا آئے اور کہے کہ نہیں ہے، میں اس سیکنڈ میں دکھا دیتا ہوں، باللفظ حدیث پیش کی ہے۔ لیکن آپ دیکھیں دنیا کے اندر کیا نقشہ بنا ہوا ہے، ایک عجیب مسئلہ ہے۔ تو بہت سارے مسائل ایسے ہیں جو اہل علموں کے ہاتھوں مسکین ہو چکے ہیں، بہت کم لوگ ایسے ہوتے ہیں جو اس پہ قائم رہ سکتے ہیں جیسے ہونا چاہیے شریعت کے مطابق۔ بہرحال رات دعاؤں کے لیے ہے، رات استغفار کے لیے ہے، رات تلاوت کے لیے ہے، رات خدا سے مانگنے کے لیے، رات صرف نفلوں کے لیے نہیں ہوتی کہ دنیا میں صرف ایک ہی کام ہے اور نفل بازی، اور کوئی کام ہے ہی نہیں اس کا۔ چونکہ مسئلہ بڑا عجیب تھا اور اہل علم پریشان تھے تو میں نے احسن العطر لکھ دیا اور اس کو شائع کیا، 25 سال ہو گئے، انشاءاللہ قیامت تک کوئی اس کا جواب نہیں لکھ سکتا ہے۔ وقت کے مقتدر تمام فقہاء و محدثین نے اس کو سراہا ہے۔ بہرحال یہ ایک بہتری کا مسئلہ ہے، ناجائز ہونے کا مسئلہ نہیں ہے۔ وتر کے بعد کوئی نفل پڑھے تو ناجائز نہیں ہے، بہتر نہیں ہے، بہتر وتر کو آخری بنانا، اور اسی راہ اعتدال کو ہم نے اسی میں مدلل لکھا ہے۔